جنہوں نے حج تمتع کرنا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا تھا، اب آپ نے دوبارہ احرام باندھنا ہے. تو مرد حضرات انسلی چادریں پہن لیں گے، خواتین کا احرام ان کے کپڑے ہی ہوتے ہیں. خواتین میں غلط بات مشہور ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ سر کے اوپر ایک خاص ایک پٹی باندھ لیتی ہیں، اس کو احرام سمجھتی ہیں. یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لائی ہیں خواتین. سر کے اوپر ایک پٹی باندھ کے اس کا نام احرام رکھا ہوا ہے، اور مسح کرنے کے لیے بھی اس کو نہیں اتارتی، اس کے اوپر مسح کرتی ہیں. یاد رکھیں اگر اس کے اوپر مسح کیا تو مسح ہی نہیں ہوا، وضو ہی نہیں ہوا، نمازیں بھی نہیں ہوئی. اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے. خواتین کے کپڑے ہی ان کا احرام ہے، ان کپڑوں کے لیے بھی کوئی خاص رنگ متعین نہیں ہے، جون سا چاہیں پہنے ان کی مرضی ہے. اب آپ نے مینا پہنچنا ہے. مینا کی حدود وغیرہ اس کا رقبہ بہت بڑا رقبہ ہے. اب اس کی طرف میں اگر تاریخ جغرافیہ کی طرف جاؤں تو وقت بہت مختصر ہے. آخر میں اگر وقت رہا تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا دوں گا. مینا اصل میں بہانے کو کہتے ہیں، تو یہاں پر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اس خون بہایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو مینا کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کو سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے، یہ یہاں سے مینا کی حدود شروع ہو رہی ہے. سعودی حکومت نے جہاں جہاں سے حدود شروع ہو رہی ہے وہاں پر بورڈ نصب کیے ہوئے ہیں، تو یہاں سے حدود شروع ہوتی ہے. تو آپ کو مینا لے جایا جائے گا 8 ذی الحجہ کو. اب اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یہ آپ کے حج کا پہلا اور بہت اہم دن ہے. اب آپ نے مینا میں جا کے کرنا کیا ہے اس کو سمجھیے. مینا تو آپ نے جانا ہے، وہ بسوں والے آپ کو لے جائیں گے. کرنا کیا ہے، مینا میں جا کر آپ نے باقی مسنون اعمال کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ 5 نمازیں مینا میں آپ نے مکمل کرنی ہوں گی. 5 نمازیں کون سی؟ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 کی فجر. 9 ذی الحجہ کی فجر. یہ 5 نمازیں آپ نے مینا میں پڑھنی. مینا میں اپنی مرضی سے قیام کرنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے اجازت نہیں ہوتی. معلم حضرات نے جو خیمے بنائے ہوتے ہیں وہیں پر آپ کو لے جائیں گے. اس لیے آپ کے پاس جو اپنے خیمے کا نمبر، آپ کو جو ایئر بین وغیرہ جو چیزیں دی جائیں گی ان کو سنبھال کے رکھیں، اور وہ نمبر اپنے پاس لکھ کر محفوظ رکھیں، تاکہ آگے پیچھے ہونے پر آپ وہ نمبر بتا کر اپنی جگہ پر پہنچ سکیں، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے نمبر ضرور یاد رکھنا ہے. تو مینا میں کیا کرنا ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ 5 نمازیں آپ نے مینا میں پوری کرنی ہے. 9 ذی الحجہ کی رات آپ نے مینا میں قیام کرنا ہے، مینا میں ہی رہنا ہے، اور 4 نمازیں 8 کی اور 5ویں نماز 9 ذی الحجہ کی فجر کی وہاں پر پڑھنی. اب یہ آپ کا مینا کا عمل ہے. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں مینا میں کیا ہوتا ہے آپ کے لیے. یہ سامنے ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں ابتدا ہے مینا سے. سب سے پہلے آپ اس تصویر کو دیکھیے. اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے. پہلے دیکھیں یہ آپ کو جہاز نظر آ رہا ہے. یہ آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، یہ یہاں پر بیت اللہ پہنچے. بیت اللہ کے بعد آپ نے طواف عمرہ وغیرہ سارا کچھ کر لیا. اب اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کر لی. سعی کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ دیکھیں یہ مینا جانا ہے. یہ ہے مینا. 8 ذی الحجہ کا دن آپ نے مینا. یہ سٹیپ وائز آپ کو چلا رہے ہیں، آپ اس سٹیپ وائز دیکھیے. دیکھیں یہاں پر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر جو نماز پڑھنی ہے اس کا ذکر، حلق قصر، یہ سعی کے بعد ہے، اور سعی کے اوپر یہ اس کو یہاں پر لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ نے جانا ہے جی مینا. تو مینا میں آپ نے 5 نمازیں پوری کرنی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب 9 ذی الحجہ کی فجر آپ کو مینا میں ہو گئی، اور فجر کی نماز آپ نے یہیں پر مینا میں ادا کی ہے. اب آپ نے 9 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد جب سورج روشن ہو جائے، طلوع ہو جائے، اس کے بعد آپ نے عرفات جانا ہوگا. وہ وہاں پر جو معلم کی ترتیب ہوگی اسی کے مطابق آپ کو لے جائیں گے. بعض بات آج کل رات کو بھی لے جاتی ہے، تو جو نواقف لوگ ہیں رات کو بھی چلے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ بعد میں مصیبت پریشانی میں مبتلا نہ ہو. تو اصل بہتر یہ ہے کہ مینا آپ نے، عرفات آپ نے جانا ہے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، جب روشنی خوب پھیل جائے. وہاں پر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر جب سورج کی کرنیں پڑنے لگ جائیں تو پھر اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مینا کی طرف نکلے تھے، عرفات کی طرف نکلے تھے. کیونکہ 9 ذی الحجہ آپ کے حج کا اہم ترین دن ہے، لہذا اس کو احتیاط کے ساتھ سمجھیے. اصل میں وقوف عرفہ کا ٹائم تو شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، یعنی ظہر سے کچھ پہلے وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے. لیکن آپ کو پہلے ہی لے جایا جائے گا تاکہ زوال سے پہلے پہلے آپ نے اگر آرام کرنا ہے، نیند کرنی ہے وہ کر لیں، غسل کرنا ہے وہ کر لیں، کھانا وغیرہ کھانا ہے وہ کر لیں، تاکہ آپ زوال کے بعد مکمل طور پہ وقوف عرفات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیں. اس لیے کہ حج کا اہم ترین رکن 9 ذی الحجہ کو جو وقوف عرفات کرنا ہے وہ ابھی شروع ہونے لگا ہے. اس لیے پہلے ہی باقی ان سارے کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں. تو زوال کے بعد وقوف عرفات کا وقت ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہے. وقوف عرفات کا وقت ہے زوال کے بعد، پہلے نہیں. اگر کوئی آدمی زوال سے پہلے وہاں سے ہو کے واپس آ گئے اس کا حج نہیں ہوگا. زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک وقوف عرفات کا وقت رہتا ہے. لیکن واجب وقت کیا ہے؟ اب اگر آپ زوال کے بعد جا کر 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ ٹھہر کے واپس آ جائیں، فرض تو ادا ہو جائے گا. لیکن واجب یہ ہے کہ میدان عرفات میں غروب آفتاب کے بعد تک آپ نے ٹھہرنا ہے. اگر کوئی آدمی غروب آفتاب سے پہلے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات چھوڑ دے، باہر نکل آئے اور واپس نہ جائے، اس پر دم پڑے گا، یعنی قربانی دینی پڑے گی. اس لیے 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات کے بعد مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد تک آپ نے میدان عرفات میں رہنا ہے. بعض بات بسوں میں وہ پہلے بٹھا دیتی ہیں، لیکن وہ عرفات ہی کی اور دودھ کے اندر رہتی ہیں، آپ کو عرفات کے دودھ سے باہر نہیں نکالیں گے. سواریاں بٹھاتے رہیں گے، گھومتے پھرتے بھی رہیں گے، آپ کو نکالیں گے نہیں. وقوف عرفات کا طریقہ کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، درود پاک پڑھیں. یہ وقوف عرفات ہے. بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر کریں، کھڑے ہو کر کریں. جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، بہترین دن ہے. اس دن جتنی رحمتیں اللہ کی برستی ہیں کسی اور دن نہیں برستی. اللہ یہ دن ہم سب کو دکھائے. جتنا ذلیل شیطان یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، کسی اور دن میں اتنا ذلیل نہیں ہوتا. تو اس دن بہت زیادہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. باقی فضائل احادیث میں بہت سارے موجود ہیں، اس طرف جانے کا وقت نہیں ہے. میں صرف آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا. تو میدان عرفات سے نکلنا کب ہے؟ 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد. اگر پہلے نکلیں گے سورج غروب ہونے سے دم پڑے گا، یہ بات یاد رکھیے. اب جب سورج غروب ہو جائے گا، اگلا اسٹیپ آپ اسی چکر میں دیکھیے. عرفات کے بعد اگلے نمبر پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ دیکھیں بلو کلر میں لکھا ہوا مزدلفہ آ گیا نظر. تو آپ وقوف عرفات کے بعد مغرب کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے آپ نے. غروب تو آپ کو ہو جائے گا یہاں پر، لیکن مغرب نہیں پڑھنی، سیدھا آپ نے مزدلفہ آنا ہے. اب مزدلفہ میں آپ نے آ جانا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا رقبہ ہے، بڑا میدان ہے. اب اس کا جغرافیہ بتانے کا وقت نہیں ہے، آخر میں وقت رہا تو کر لیں گے بات. تو مزدلفہ آپ نے آنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا مغرب کی نماز ابھی نہیں پڑھنی، راستے میں بھی نہیں پڑھنی. مزدلفہ آ کر جہاں پر معلمین کی طرف سے ترتیب ہے وہاں پر ٹھہریں. بعض لوگ اپنی مرضی سے اپنی چٹائیاں آتی بس راستوں میں ڈال لیتے ہیں. تو جتنا وقت عرفات سے مزدلفہ آنے پہ لگتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر مزدلفہ میں انٹری پر لگ جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ راستہ بند کر دیتے ہیں. یاد رکھیں کسی کا راستہ بند کرنا مسلمان کو ایذا اور تکلیف دینا ہے، جو کہ حرام ہے. اب چند لوگ راستے میں چٹائیاں ڈال کے بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، تو باقی تو سارے لوگوں کو انہوں نے مصیبت میں ڈال دیا. لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے پریشان ہوئے. تو لہٰذا جو جگہ منتخب مختص ہیں انہی جگہوں پر جا کر ٹھہریے، راستے میں مت ٹھہریے. مغرب کی نماز راستے میں بھی نہیں پڑھنی. اب آپ نے کرنا کیا؟ جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں، عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی. عشاء کے وقت میں دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھنا ہے، مغرب بھی اور عشاء بھی. اور ادھر جو میدان عرفات تھا، میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، مغرب کی وہاں نہیں پڑھنی ہوتی. 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز سمجھیے گا، ظہر اور عصر کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھیں گے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مسجد نمرہ میں جو حج کے امام صاحب ہیں
وہ جو نماز پڑھیں گے ان کی ابتدا میں اگر آپ نے نماز پڑھی ہے پھر دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھیں گے. اگر آپ اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی جماعتیں کر رہے ہیں یا اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں تو پھر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, عصر کی عصر کے وقت میں پڑھیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دونوں نمازوں کو اکٹھا اس وقت کیا جائے گا جب امام حج کے پیچھے نماز پڑھیں. اگر امام حج کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے, اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہی ہیں, تو ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گی اور عصر کی اپنے وقت میں پڑھیں گی. اگر امام حج کے پیچھے ظہر کی نماز میدان عرفات میں پڑھتے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اذان ہوگی, پھر اس کے بعد ظہر کی پہلے امام صاحب خطبہ ارشاد فرمائیں گے, پھر ظہر کی اقامت ہوگی, ظہر کی نماز پڑھیں گے, پھر فوراً عصر کی اقامت ہوگی, عصر کی نماز پڑھیں گے, بیچ میں سنتیں وغیرہ نہیں پڑھیں گی. تو یہ دونوں نمازیں میدان عرفات میں ظہر اور عصر اکٹھی ہوگی, لیکن تب جب امام کے ساتھ پڑھیں. اگر تنہا اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں یا اپنی اپنی اکیلے کے لیے جماعتیں کروا رہے ہیں, پھر ظہر کے وقت میں, عصر کے وقت میں پڑھیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو مغرب کی نماز, کیونکہ مغرب کا وقت تو آپ کو عرفات میں ہو جائے گا, لیکن آپ نے مغرب وہاں نہیں پڑھنی, مغرب راستے میں بھی نہیں پڑھنی, مغرب آ کے پڑھنی ہے مزدلفہ میں. اب مغرب کی نماز پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں, چاہے آپ کو رات 1 بج جائے, 2 بج جائے, 3 بج جائے, آدھی رات ہو جائے, آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی جب تک مزدلفہ نہ پہنچ جائے. مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اب وہاں پر کیا کریں گے؟ نماز پوری پڑھیں گے, قصر کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اگر تو آپ کے 15 دن ہیں ٹوٹل مکہ کے اندر, اور بشمول مینا کے ایام کے ٹوٹل آپ کے 15 دن ہیں, پھر تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. 15 دن سے کم ہے پھر آپ قصر کریں گے, 2 رکعت پڑھیں گی, 4 رکعت والی نماز. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب مزدلفہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ رات گزارنی ہے. رات کو مزدلفہ میں قیام کرنا ہے, مزدلفہ میں رہنا ہے. اور مزدلفہ کے اندر نماز کی ترتیب ایسی ہوگی, پہلے مغرب کی نماز اقامت ہوگی, مغرب کی نماز ہوگی, اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی. اسی ترتیب کے ساتھ, نہیں پہلے مغرب پھر عشاء, لیکن وقت ہوگا عشاء کا. عشاء کا وقت ہوگا. اگر کسی حاجی کو یا حاجم کو اس بات کا خطرہ اور ڈر ہے کہ ازدحام رش بہت زیادہ ہے, آپ مزدلفہ نہیں پہنچ سکیں گے, فجر ہو جائے گی, صبح صادق کا وقت ہو جائے گا, نماز قضا ہو جائے گی, اب راستے میں ہی مغرب اور عشاء پڑھ لی. لیکن اگر پہلے کسی نے مغرب اور عشاء راستے میں پڑھ لی ہے تو مزدلفہ پہنچنے کے بعد ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ہوگا, جبکہ وقت موجود ہے, صبح صادق نہیں ہوگی. اب دیکھیے, جو وقوف مزدلفہ ہے, بعض لوگ دائیں بائیں اس کے کناروں پر ٹھہر جاتے ہیں, یہ غلط ہے. دائیں بائیں کناروں پہ نہیں ٹھہرنا, مزدلفہ کی حدود میں ٹھہرنا ہے. دائیں بائیں کناروں پر اگر ٹھہریں گے تو مزدلفہ کا واجب چھوٹ جائے گا, دم پڑ جائے گا. مزدلفہ کی حدود میں آپ نے رہنا ہے. وہاں پر بھی بورڈ نصب کیے ہوئے ہیں. مزدلفہ میں فجر کا وقت ہوگا اور فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں گے. اب یہ دن کون سا ہوگا فجر کے وقت؟ 10 ذی الحجہ. کون سا؟ عید والا دن, قربانی والا دن, جس کو یوم نحر کہتے ہیں. یہ ہے قربانی والا دن. اب اس فجر کے دن, یعنی جو عید کا دن ہوگا, مزدلفہ کی رات چونکہ عید کی رات ہوتی ہے, اس میں خوب عبادت کیجیے, ذکر, دعاؤں اور تلاوت اور درود شریف اور باقی مصنون اذکار میں اپنا وقت گزاریں, گپوں میں اور باتیں کرنے میں وقت مت گزاریں. صبح چونکہ عید بھی ہونی ہے تو عید کی نماز تو خیر آپ نے پڑھنی نہیں ہے وہاں پہ. اگر اب دیکھیں, فجر کی نماز فوراً فجر کا وقت ہوتے ہی پڑھ لیں گے. بعض حاجی بڑی غلطی کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ صبح اندھیرے میں ہی, فجر کا وقت ابھی نہیں ہوتا, اذانیں دینی شروع کر دیتے ہیں اور اپنی اپنی جماعتیں شروع کر دیتے ہیں. غلط ہے. پہلے تسلی کر لیجیے وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا. جو یہاں پر جو مسجد ہے مسجد الحرام کی, وہاں سے اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر وہاں اذان ہوئی تو پھر اذانیں دے کر اپنی اپنی نمازیں پڑھیں, ورنہ نہ پڑھیں. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حرم شریف سے چلیں گے تو حرم شریف کے اندر گھڑیاں لگی ہیں, ان پر ٹائم اوقات لگے ہیں. صبح صادق کس وقت ہوتی ہے, اشراق کا ٹائم کس وقت ہوتا ہے, غروب کس وقت ہوتا ہے. وہاں سے اپنے پاس ڈائری لے جائیں اور اوقات ٹائم اپنے پاس لکھ کر لے جائیں, کون سا وقت کس ٹائم داخل ہوتا ہے, تاکہ نمازوں کی ترتیب آپ کو معلوم ہو. تو مزدلفہ میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں گے. فجر پڑھنے کے بعد اب آپ کا وقوف مزدلفہ شروع ہوا ہے, اور سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے تک یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہوتا ہے. تو جب سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد اب آپ نے مینا آ جانا ہے. سورج طلوع ہو جانے کے بعد
मुजदलफा छोड़कर ये 10 ज़िलहिज्जा है। अब आपने कहा है मिना, बात समझ आ रही है? अब मिना आकर आपने क्या करना है 10 ज़िलहिज्जा को? 10 ज़िलहिज्जा को अहम तरीन 3 काम होंगे, 3 अहम तरीन काम 10 ज़िलहिज्जा को। मिना आना है तो मिना में आकर 10 ज़िलहिज्जा को सबसे पहला काम आपने जो करना है वो बड़े शैतान को 7 कनकरियां मारनी है। ये कनकरियां मैं आगे बताता हूं, अपने साथ मुजदलफा से ही ले जाइए, कम से कम 70 कनकरियां अपने साथ ले जाइए। टोटल कितनी कनकरियां लेके जाने हैं? 70। ये आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले दिन 10 ज़िलहिज्जा को सिर्फ 7 कनकरियां आपने मारनी होंगी बड़े शैतान को, जमरा आकाबा। तो बड़े शैतान को 7 कनकरियां 10 ज़िलहिज्जा को आपने मारनी है। कनकरी मारने का तरीका तरतीब क्या है वो आगे मैं बता रहा हूं, इस तरह साथ साथ सुन लीजिए। अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान कोरा में कनकरी पकड़कर फेंकनी है। बड़े बड़े पत्थर नहीं मारने, कनकरी मारनी है। कनकरी का साइज खजूर की गुठली जितना हो, इससे ज्यादा बड़ा भी ना हो छोटा भी ना हो। और किसी नापाक जगह से कनकरियां उठाई है तो उनको धो लेना चाहिए। और ये एक बोतल अपने साथ रख लीजिए, कनकरियां सारी उसमें भर लीजिए। वैसे भी मुस्तहब यह है कि जो कनकरियां आपने उठाई हैं, जहां से भी उठाई हैं छोटी छोटी कनकरियां, वहां पर ट्रकों में लाकर कनकरियां फेंक दी जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कहां पर होती है। तो वहां से आप कनकरियां अपने पास जमा कर लें, परस में डाल लें या बोतल में रखने, आपको सहूलत रहेगी। ये कनकरियां आपने साथ लेके जाना है। वहां मीनार के अंदर जाकर जहां पर कनकरियां मारी हुई होगी उन कनकरियों को नहीं उठा सकते, उनको उठाने की इजाजत नहीं है। अपने साथ मुजदलफा से कनकरियां साथ ले जाना है, याद रखिएगा बात। तो टोटल मैंने कितनी कनकरियां बताई? इख्तियातन कितनी उठानी है? 70 इख्तियातन। क्योंकि बाज़ औक़ात तीसरा दिन भी अगर आपको वहां पर हो जाए, तीसरा दिन यानी 13 ज़िलहिज्जा का भी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? मजीद 21 कनकरियां मारनी पड़ेंगी। तो इसलिए 70 कनकरियां अपने साथ जरूर रखिए। अब देखिए कनकरियां मारने का तरीका क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। पहले दिन जमरा आकाबा पर रमी है, बस इसके बाद और कोई मखसूस अमाल नहीं है कि आप जमरा आकाबा के पास खड़े होकर दुआ वगैरह करें, वो इस दिन नहीं है। बस उसको कनकरियां मारें, वापस आ जाएं। अब आपने क्या करना है? दूसरा काम आपका, आपने जो आपका नुमाइंदा होगा उसने आपको कुर्बानी का वक्त दिया होगा कि आपकी कुर्बानी किस वक्त है। क्योंकि 10 ज़िलहिज्जा का दिन, ईद वाला दिन, आपकी जो कुर्बानी है उसका टाइम मालूम कर लीजिए, वो बता देगी फलान टाइम आपकी कुर्बानी है। आपकी कुर्बानी हो गई। अब कुर्बानी के बाद तीसरा काम कसर करवाना, यानी बाल कटवाना, मर्दों के लिए हलक करवाना, यानी सर मंडवाना। समझ आ रही है बात? ये देखें, ये आपको बिल्कुल आखिर में दूसरी लाइन पे आप आ जाइए। 10 ज़िलहिज्जा को जो मीना का नक्शा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको कुर्बानी के जानवर भी आगे नजर आ रहे हैं। तो अब आपने रमी जमरात की, आगे देखें कुर्बानी के जानवर हैं, कुर्बानी करनी है दूसरे नंबर पर। इनमें तरतीब लाजम है। अगर रमी जिमार नहीं की या कुर्बानी नहीं की तो हलक नहीं करवा सकते। इन तीनों में तरतीब रखना वाजिब है। पहले शैतान को कनकरियां मारनी है, फिर कुर्बानी होनी है, फिर हलक या कसर होगा, बाल तब काटेंगे। अगर कुर्बानी से पहले बाल कटवा दिए फिर दम पड़ जाएगा, दुम्बा देना पड़ेगा, बकरा देना पड़ेगा। इसलिए अच्छी तरह तसल्ली कर लीजिए कि आपकी कुर्बानी किस टाइम है। वो हो जाए, जो टाइम दिया उससे भी 2-3 घंटे बाद जाके हलक या कसर करवाएं। अगर आपको आपके वालिद ने यह बताया है कि आपकी कुर्बानी आज नहीं है, आपकी कुर्बानी कल होगी 11 ज़िलहिज्जा को, तो कुर्बानी के कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं ना, 10, 11 और 12। तो आपको बताया आपकी कुर्बानी कल है, अगले दिन है। तो अब आपने क्या करना है? अगले दिन का इंतजार करना है। कुर्बानी के लिए अगले दिन का इंतजार करना है। लेकिन आप समझिए कि हमारे पास टाइम है, तो चलो हम आज तवाफ़ ज़ियारत कर लेते हैं। क्योंकि अभी आज का जो एक अहम और रुकन तवाफ़ ज़ियारत भी है, तो ये तवाफ़ ज़ियारत कुर्बानी से पहले भी किया जा सकते हैं। हलक करवाने से और बाल कटवाने से पहले भी तवाफ़ ज़ियारत किया जा सकता है। तो बाल तो तब कटवाएंगे जब कुर्बानी हो गई। कुर्बानी नहीं हुई तो बजाय इसके कि आप मिना में वहीं पर ठहर जाएं, आप बैतुल्ला आ जाएं और तवाफ़ ज़ियारत कर लें। अब क्योंकि आपका तवाफ़ ज़ियारत कपड़ों में, मर्द हज़रात का सिले हुए कपड़ों में हो रहा है और आपका भी आराम की हालत में हो रहा है, क्यों? अभी तक आपकी कुर्बानी नहीं हुई। तो कुर्बानी नहीं हुई तक बाल भी नहीं काटे, जब तक बाल नहीं काटे तो आराम से बाहर तो निकल नहीं सकते। तो इसलिए तवाफ़ ज़ियारत कर जाएं। और अगर आपकी कुर्बानी हो गई है 10 ज़िलहिज्जा को, तब भी आपके पास टाइम है तो आकर तवाफ़ ज़ियारत कर लें। और अगर 11 ज़िलहिज्जा को आपकी कुर्बानी है
تو اگلے دن آپ کیونکہ طواف زیارت اگر آپ نے کر لیا، قربانی آپ کی اگلے 11 ذی الحجہ کو ہو جائے گی، اس کے بعد آپ قصر کروانے، اب احرام کی پابندیاں آپ سے ختم ہو گئی۔ جب تک بال نہیں کٹوائیں گے احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ قصر اور حلق یاد رکھیے گا قربانی کے بعد ہے، البتہ طواف زیارت اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یہ پہلے بھی میں نے عرض کر دیا۔ اور دوسری چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اگر 11 ذی الحجہ کو بھی آپ نے طواف زیارت نہیں کیا ہوا، 10 تو آپ نہیں جا سکی، طواف زیارت نہیں کیا، رش کی وجہ سے نہیں گئے، تو اگلے دن 11 ذی الحجہ کو جا کر طواف زیارت کر لیجیے۔ طواف زیارت کے بھی 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11، 12 کے غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ اگر 12 کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے طواف زیارت نہیں کیا تو اب کیا ہوگا، دوبارہ طواف زیارت اس کے بعد کرنا بھی ہوگا، ساتھ ایک قربانی بھی دینی پڑے گی۔ 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر طواف زیارت نہیں کیا، اب کیا کرنا ہوگا، دم بھی دینا ہوگا اور طواف زیارت بھی کرنا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو طواف زیارت آپ نے کر لیا، اب آپ پہ احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، صرف قصر کے بعد کچھ تھوڑی بہت پابندیاں ازدواجی تعلقات کی باقی رہتی ہیں جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے۔ پھر اب طواف زیارت ہو گیا، یہ پابندیاں بھی آپ کی ختم۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، طواف زیارت کر لیا، اب باقی 11 اور 12 کی رات بھی واپس آ کے مینا ہی میں رہنا ہے۔ 11 اور 12 کی رات بھی آ کر کدھر رہنا ہے، مینا میں۔ یہ دیکھیں طواف زیارت آپ کو نظر آ رہا ہے اس پوائنٹ میں، یہ سینٹر میں آ جائیں اور سینٹر میں آپ کو یہ 3 جبرے نظر آ رہے ہیں مینا میں۔ اب 11 کی رات آپ نے مینا میں رہنا ہے، اور 11 کی رات مینا کے اعمال وغیرہ جو نمازیں وغیرہ ہوئی کرنی ہے، کوئی خاص اعمال اور نہیں ہے۔ 11 ذی الحجہ کو اب آپ نے کیا کرنا ہے، مینا میں تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ 3 جمرے ہیں، اولا، وسطیٰ، عقبہ، ترتیب کے ساتھ تینوں کی رمی کریں گے، پہلے کی، دوسرے کی، پھر تیسرے کی۔ رمی کیسے کریں گے، قبلہ رخ جا کر کھڑے ہو جائیں اور یہ جمرہ آپ کے بائیں طرف رہے تو اپنے ہاتھ کے اندر کنکری دائیں ہاتھ میں پکڑیں، انگوٹھے اور پورے کے درمیان، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے وہ کنکری آپ شیطان کی طرف پھینک دیجیے۔ وہ کنکری آپ اس شیطان کی طرف، بڑی کنکری، بڑے بڑے پتھر روڑے نہیں مارنے، بعض لوگ جا کے جوتے مارنے لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو 7 کنکریاں الگ الگ مارنی ہیں۔ اگر آپ نے مٹھی میں ایک ہی بار 7 پکڑ کے ایک ہی بار پھینک دی، یہ ایک کاؤنٹ ہوگی، 7 نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا، ہر کنکری الگ الگ پھینکنی ہے۔ تو ایک جمرے پر آپ نے رمی کر لی، پھر آپ سائڈ پہ ہو کر دعا مانگے، پھر اگلے پر رمی کر اسی طرح 7 کنکریاں، پھر دعا مانگے، تیسرے پر رمی کر کے پھر آ جائیں۔ تو مینا میں آپ یہ یعنی 11 ذی الحجہ کو آپ نے تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے اور کوئی کام نہیں ہے، تینوں جمرات کی رمی۔ ہاں اگر طواف زیارت نہیں کیا ہوا وہ جا کے کرائیں، یا قربانی نہیں ہوئی تھی ابھی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کا کیا ہوا حلق ہوا وہ بھی کر لیں، لیکن یاد رکھیے گا 11 ذی الحجہ کی رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ زوال سے پہلے نہیں مار سکتے، زوال کے بعد ہے۔ وہاں پر بعض لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، پمفلٹ شائع کرتے ہیں کہ نہیں فارغ ہو جائیں، رش ہے بہت زیادہ، پہلی رمی کر لیں۔ یاد رکھیں اگر 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو، کیونکہ 12 ذی الحجہ کو بھی ایسی آپ نے رمی کرنی، 11 کی رات مینا میں رہ کر 11 کی زوال کے بعد تینوں جمرات پر اسی ترتیب سے رمی کرنی ہے، اور پھر 12 ذی الحجہ کو بھی مینا میں رہنا ہے اور 12 کی فجر کو بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کی اسی ترتیب سے رمی کرنی ہے، یعنی تینوں شیطانوں پر کنکریاں مارنی ہیں۔ اور یہ زوال کے بعد ہے، زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک اس کا بہترین مسنون افضل وقت ہے، اور صبح صادق سے پہلے پہلے تک اس کا کیا ہے، اس کا جو وقت ہے وہ کیا ہے، یہ مکروہ وقت ہے، اس لیے غروب سے پہلے پہلے رمی کر لیجئے، اور زوال کے بعد رمی ہوگی۔ اگر زوال کے پہلے رمی کی ہے اور اس رمی کی قضا دوبارہ نہیں کی وقت کے اندر تو دم پڑ جائے گا، اس لیے رمی زوال کے بعد ہے۔ پہلا جو دن 10 ذی الحجہ کا ہے، جس دن آپ نے صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اس دن زوال سے پہلے بھی صبح صادق صبح طلوع آفتاب کے بعد کسی بھی وقت اس کی رمی کر سکتے ہیں، لیکن جو 11 اور 12 کے دن ہیں، جن 2 دنوں میں تینوں جمروں کی رمی کرنی ہے، ان 2 دنوں میں زوال کے بعد رمی کرنی ہے، پہلے نہیں کر سکتی۔ رمی میں اپنا وکیل بھی بنا سکتی ہیں خواتین، اگر کوئی عورت بہت بوڑھی ہے، کمزور ہے، رمی کے لیے نہیں جا سکتی، سمجھیے کہ میں جاؤں گی تو رش بہت زیادہ ہے، پھنس جاؤں گی، مسئلہ بن جائے گا، تو اپنا کسی کو وکیل بنا لے کہ جی آپ میری طرف سے آپ رمی کر لیں، مثلا ساتھ بیٹا ہے، بھائی ہے، خامد ہے، وہ اپنی رمی کرنے کے بعد ساتھ جس کی طرف سے یہ وکیل بنے اپنی خاتون کی طرف سے بھی رمی کر سکتے ہیں، لیکن یہ عذر کی وجہ سے ہے۔ اگر عذر نہیں ہے، جو خواتین خود جا کر رمی کر سکتی تو خود کرنا پڑے گا، بغیر عذر کے وکیل بنانے کی اجازت نہیں ہے۔
اب آپ نے رمی کر لی مینا میں 11 کو بھی اور 12 کو بھی. اب آپ کو اجازت ہے 12 کی رمی کرنے کے بعد آپ کے حج کے افعال مکمل ہو گئے، آپ مکہ آ جائیے، اپنے ہوٹل میں آ جائیے، آپ کو اجازت ہے. لیکن غروب آفتاب سے پہلے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے مکہ آ جائیں. لیکن اگر 12 کا سورج آپ کو غروب ہو گیا، کہاں پر؟ مینا میں، آپ مکہ نہیں آئی، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، مکہ نہیں آئے آپ لوگ، مینا میں ہی ہیں، اب وہیں پر رہیں. اب آنا آپ کے لیے مکروہ ہے. اور اگر صبح صادق بھی مینا میں ہو گئی، اب آپ کے لیے لازم ہوگا کہ اب 13 ذی الحجہ کی صبح صادق بھی مینا میں ہو گئی ہے، اب 13 ذی الحجہ کو بھی تینوں جمرات کی رمی کرنی ہوگی. لیکن 13 ذی الحجہ کو آپ کو اختیار ہے تینوں جمرات کی رمی زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. یہ اختیار 11 اور 12 کو نہیں ہے. میں پھر تاکیداً کہہ رہا ہوں 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی، یعنی تینوں شیطانوں پر جو کنکریاں مارنی ہیں وہ زوال کے بعد ہیں. ہاں 13 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے. تو 13 ذی الحجہ کی صبح صادق اگر آپ کو مینا میں ہو گئی ہے، اب بغیر رمی کرنے کے آنے کی اجازت نہیں ہے، اب رمی کر کے آنا پڑے گا. تو ویسے اگر آپ 12 کو آنا چاہیں، 12 کو تینوں جمرات کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے واپس مکہ آ سکتے. آج کے افعال آپ کے الحمدللہ مکمل ہو گئے. یہ الحمدللہ 5 دن کا آپ کا حج کلیئر مکمل ہو گیا. سمجھ آ گئی سب کو؟ اتنا مشکل نہیں ہے، سمجھ لیں تو آسان ہے، کوئی اتنی دقیق بات اس میں ہے نہیں. میں نے بڑے آسان انداز میں، ورنہ اس میں ایک مسائل میں تفصیل میں جائیں تو پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو خلاصتاً 5 دن بتا دیے. پہلے دن کیا کرنا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن کیا کرنا ہے. سارے 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. اگر چھٹا دن ہو جائے 13 ذی الحجہ، وہ بھی آپ کو بتا دیا رمی کر کے آنا پڑے گا. اگر بغیر رمی کے آئیں گے تو اس صورت میں بھی دم پڑ جائے گا. آگے چلیے. یہاں تک الحمدللہ حج کے 5 دن آپ نے سمجھ لیے. یہ دوسرا نقشہ آپ دیکھ لیجئے، اس کی چاہیں تو آپ پکچر بھی لے لیجئے. اب حج تمتع والے مسجد حرام سے 8 ذی الحجہ کو مینا، پھر مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر مینا. سمجھ آ گئی بات؟ اور مینا کے اندر کیا کیا کرنا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، اس کے بعد بال مڈوانے ہیں یا قصر کروانے، پھر اپنا لباس مرد حضرات احرام سلا کو کھول لیں اور انسلا کھول لیں اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیں. اور طواف زیارت نہیں کیا ہوا تو ابھی ان سلے ہوئے کپڑوں میں بھی جا کر طواف زیارت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کچھ مسائل مردوں کے ساتھ تعلق ہیں، آپ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، وہ وہیں پر بتا دیا جائے گا. ایک اور چیز یاد رکھیے گا، جو ایام تشریق ہوتے ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق جیسے آپ یہاں پر پڑھنی ہوتی ہیں وہاں پر بھی پڑھیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات تشریق وہاں پر بھی پڑھنی ہے. عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں، مردوں کے لیے بلند آواز سے. یہ پڑھنا واجب ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. باقی ممنوعات احرام کیا تھے، ارکان حج کیا ہیں، وہ سارا الحمدللہ آپ کے ساتھ. یہ کنکریوں کا سائز آپ دیکھ لیجئے، کنکری کتنی ہونی چاہیے. یہ آپ کے سامنے جو درمیان والا ہے اس طرح کی کنکری ہونی چاہیے، جو بالکل سینٹر میں، یعنی کھجور کی گٹھلی کی جتنی کنکری ہونی چاہیے، بہت زیادہ بڑی کنکری. اور یاد رکھیے گا کنکری زمین کی جنس کی ہونی، مٹی کی، پتھر کی، اس طرح کی ہونی چاہیے. اگر کوئی پلاسٹک کے دانے ہیں اس کے ساتھ آپ رمی کر رہے ہیں تو یہ رمی نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی آدمی ہیرے جواہرات، سونے، بلور وغیرہ، یہ بنٹیاں وغیرہ کوئی مارتا ہے، اس سے رمی نہیں ہوگی. مٹی کی جلد سے مارنا ضروری ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. یہ حلق ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں، یہ ہے جمرہ، اس کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. نظر آ رہے ہیں؟ تو چونکہ شیطان یہاں پر آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بار بار تنگ کر رہا تھا، کبھی اسماعیل علیہ السلام کو، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو، کہ آپ بیٹے کو کوئی ذبح کرتا ہے، آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، نہ کریں، ایسا نہ کریں. تو باز نہیں آ رہا تھا. 3 مقامات پر بار بار آگے آ کے کھڑا ہوا، تو اب انہوں نے اس کو کنکریاں ماری تھی. اس لیے وہ سنت آج تک آپ کے لیے ہے کہ ان مقامات پر ان کو کنکریاں ماری. پہلے سب سے زیادہ مشکل کام حج میں رش اور پھنس جانا اور مشقت والا کام کنکریاں مارنا ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ سعودی حکومت نے یعنی تعمیر کے فن کا ایک بڑا زبردست کردار ادا کر دیا. 5 منزلہ پوری بلڈنگ بنا دی ہے.
اس کے اوپر جانے کا راستہ الگ، آنے کا راستہ الگ، بڑے آرام سے اس بلڈنگ پر جا کر آرام سکون سے آپ رمی کر سکتے ہیں. اور ایسا زبردست فنکاری دکھائی ہے کہ جیسے بھی آپ کنکری ماریں وہ سیدھے اس دائرے کے اندر گرتی ہے. اگر آپ نے کنکری ماری نا، یہ جو آپ کو جو ستون سے نظر آ رہے ہیں، جس کو فرضی شیطان ہم کہہ سکتے ہیں، کنکری اس کو نہ بھی لگی، یہ جو ہال سائڈوں پہ دائرہ نظر آ رہے ہیں، اس دائرے کے اندر کنکری گر گئی تو آپ کی رمی ہو گئی. اس کے باہر گری ہے تو وہ کنکری شمار نہیں ہوگی، اس کے علاوہ دوسری مارنی ہوگی. اس دائرے کے اندر گرنی ضروری ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ مینا کے اندر جو مسجد خیف ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ مینا میں مسجد خیف ہے. میں نے کہا یہاں سے جب اذان ہو جائے اس کے بعد اپنے وقت پر آپ نمازیں پڑھی. اور یہ بھی آپ دیکھیں، یہ بھی کیا ہے، وہی جمرہ ہے، اس کو بھی کنکری مارنی ہے. اور اس کے اندر بھی بڑا زبردست فنکاری کے ساتھ آپ دیکھیں، دور سے جہاں سے بھی کنکری مارے اس کے اندر ہی گرے. کنکری اس کے پاس سے نہیں اٹھانی. میں نے پہلے بتایا مزدلفہ کی دور سے آپ کنکری اٹھا کے ساتھ لے آئیے. یہ دیکھیں کنکری اٹھا رہے ہیں حضرات، نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو. یہاں سے کنکریاں اپنے پاس بوتلوں میں جمع کر لیجئے. پہلے بہتر ہے کہ ان کو پھر دھو بھی لیجئے، نہ بھی دھو کوئی ضروری نہیں ہے، افضل ہے کہ ان کو دھو بھی لیجئے. تو کم از کم 70 کنکریاں. 70 کیسے؟ دیکھیں، پہلے دن 7، دوسرے دن 21، کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ اچھا، تیسرے دن پھر 21، کیونکہ 7 تینوں پر مارنی ہے نا. پھر 21، کتنی ہو گئی؟ اور 11 اور 12 کو 21 اور 21 کتنی ہو گئی؟ 21 اور 21 42 ہو گئی نا. تو اب آپ دیکھیں، اگر آپ نے 13 کو بھی رہنا ہے تو 21 پھر لگنی ہے. تو یہ 42 اور 13 کتنی، 42 اور 21 کتنی ہو گئی؟ 63 ہو گئی نا. کتنی ہوتی ہیں؟ اور 7 پہلے دن والی. تو اس لیے اتنی مقدار میں کنکریاں لے کے احتیاطاً آپ نے جانا. یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مزدلفہ کی حدود ہے. یہاں پر آپ نے مزدلفہ میں اس حدود کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا. اس حدود کے اندر ہوگی واجب ادا ہوگا، اس سے باہر رہیں تو واجب ادا نہیں ہوگا. بعض لوگ وادی مکثر میں رہ جاتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابرا کے لشکر پر عذاب آیا تھا، وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر مت ٹھہریے. ابھی تو یہ ہے کہ سعودی حکومت نے وہاں پر انتظامی طور پر پولیس والے جو شرطے ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں پر مقامات بنائی ہوئے، وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں. باقی حاجیوں کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ آپ دیکھ لیجیے، یہ ہے میدان عرفات. یہ میدان عرفات میں آپ کو مسجد نمرہ کے مینارے نظر آ رہے ہیں. یہ سارا میدان عرفات بھرا پڑا ہے. اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. یہ اوپر جبل رحمت پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ یہاں پر بھی، یہ آپ اس نقشے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، عرفات، مزدلفہ اور وادی اورنا، یہ جو اس کی بیک سائڈ پہ ہے، اور وادی مکثر جہاں پر یہ تیر دیے ہوئے ہیں، یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت بالکل نہیں. جس جگہ پر عذاب آئے وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ حضرات مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ مزدلفہ ہے، اور یہ مزدلفہ کی مسجد المشعر الحرام ہے. مزدلفہ کے اندر یہ مسجد بنی ہوئی. یہ باقی سارا سال بند رہتی ہے، آج کے 6-7 دنوں میں کھلتی ہے، بس 6 دن میں کھلتی ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں، یہ میدان عرفات ہے سارا. یہ بیچ میں آپ کو میدان عرفات کی مسجد نمرہ نظر آ رہی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز حج کے امام کے پیچھے مسجد نمرہ میں جو جماعت کروا رہے ہیں ان کے پیچھے پڑھی، تب ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھیں گے، ورنہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے گی. یہ اوپر جو جبل رحمت ہے میدان عرفات میں، اس پہ چڑھنا کوئی باعث فضیلت الگ سے کوئی اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے. لوگ اس کے اوپر چڑھتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کے مارتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، واللہ اعلم. ہاں بہتر یہ ہے کہ میدان عرفات میں جو ٹھہرنا ہے، وقوف عرفہ کرنا ہے، اس جبل رحمت کے نیچے اس کے دائیں بائیں اس کے سائے میں کریں. لیکن آج کل چونکہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جہاں پر آپ کو معلمین چھوڑیں گے وہیں پر رہیں. یہ مینا کی حدود ہے. یہ بھی آپ کو میں نے دکھا دیا تھا. ابھی ایک اور اہم چیز خواتین کے لیے، پہلے وہ سمجھ لیجیے پھر آپ کو دعائیں میں بتا دیتا ہوں. ابھی بہت کچھ رہتا ہے، بہت کچھ رہتا ہے، لیکن شکر کریں 5 دن آپ کے پورے ہو گئے، اتنا کم از کم ہو گئے. پہلی بات یہ سمجھیے، اگر خواتین کو ایام مواری شروع ہو جائیں، پاکستان سے ہی جانے کے وقت ہی شروع ہو جائیں، کوئی بات نہیں، غسل کیجیے اسی حالت میں اور احرام باندھ کے چلے جائیں. آپ نے چونکہ اگر حج تمتع کرنا ہے تو آپ کو مکہ میں 4-5-6 دن جتنے آپ نے رہنا ہے، آپ اپنے ہوٹل میں رہیں. مسجد حرام میں آنے کی اجازت نہیں، ناپاکی کی حالت میں مسجد کی حدود میں آنا منع ہے. جہاں سے دروازے ہیں وہ مسجد کی حدود ہے، باہر باہر رہ سکتی ہے، مسجد کی حدود میں نہیں آ سکتی ناپاکی کی حالت میں. تو اب یہ اہم ترین مسئلہ ہے خواتین کے لیے، اس کو اچھی طرح سمجھیے. تو اب آپ نے انتظار کرنا ہے جب پاک ہو جائیں، یعنی احرام کی پابندیوں میں رہنا ہے. 5 دن گزرتے ہیں، 6 دن گزرتے ہیں، جب پاک ہو جائیں احرام کی پابندیوں میں ہی رہنا ہے پاک ہونے تک.
جب پاک ہو جائیں تو آ کر طواف کریں، سعی کریں، اور یہ یعنی پورا جو عمرے کا طریقہ بتایا تھا اس ترتیب سے عمرہ مکمل کر کے اور قصر کروائیں، یعنی بال کٹوائیں، اور اس کے بعد آپ احرام سے نکل جائیں گے پابندیوں سے. اب آپ وہیں پر مکہ میں رہیں اور ترتیب کے مطابق 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا آ جانا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ آپ نے یہیں سے ناپاکی کی حالت میں احرام باندھا، 2 دن مکہ میں ٹھہر کر آپ کو مدینہ لے جایا جانا ہے، کیونکہ اپنی مرضی تو چلتی نہیں. اب آپ اسی احرام کے ساتھ مدینہ جائیں، احرام نہیں کھولنا آپ کا، احرام کی پابندیوں میں آپ نے مدینہ میں بھی رہنا ہے. تو اب جب آپ مدینہ سے واپس آئیں گی تو احرام کی پابندیوں کے ساتھ آئیں گی، کیونکہ آپ اتنے دنوں بعد ظاہر پاک ہو جائیں گی. تو اب آ کر اپنا عمرہ مکمل کر لیجئے اور اس کے بعد احرام کھول لیجئے اور 8 ذی الحجہ کو پھر مینا آ جائیے، دوبارہ احرام اپنے آرڈر سے ہی باندھ. ایک مسئلہ، اگر حج کے دن شروع ہو گئے اور یہ صورت یا طواف کے دوران یہ کیفیت پیدا ہوئی، فوراً وہاں سے نکل جائیں، فوراً وہاں سے نکل جائیں اور پاک ہونے کے انتظار کریں. جب پاک ہو جائیں پھر دوبارہ طواف کر کے اپنا عمرہ مکمل کریں. لیکن اگر حج کے دنوں میں یہ کیفیت شروع ہو گئی تو آپ آج کے سارے دن اسی کیفیت میں گزاریں، مینا میں بھی رہیں اور اسی طرح عرفات بھی جائیں، مزدلفہ میں بھی رہیں، رمی جمرات بھی کریں، قربانی بھی ہو گئی، قصر بھی ہو گئی، سب کچھ آپ کا ہو جائے گا، سب کچھ آپ کا ہو جائے گا. لیکن آپ نے کیا نہیں کرنا؟ طواف زیارت نہیں کرنا. ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت نہیں ہوتا. باقی آج کے سارے افعال کرنے ہیں، طواف زیارت نہیں کرنا. اب طواف زیارت کے لیے انتظار کیا جائے گا پاک ہونے تک. اگر 10 ذی الحجہ کو پاک ہوگی تو ٹھیک ہے طواف زیارت کو دینا، 11 کو ہوگی ٹھیک ہے طواف زیارت کو دینا، 12 غروب سے پہلے پہلے طواف زیارت کو دینا. لیکن خواتین کے لیے اس عذر کی وجہ سے گنجائش ہے کہ وہ 12 ذی الحجہ کے بعد بھی طواف زیارت کر سکتی ہیں، کوئی عرض کی بات نہیں، طواف زیارت کر سکتی ہیں. اب مسئلہ جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے. طواف زیارت اگر کسی خاتون نے نہیں کیا، ناپاکی کی حالت میں تھی اور پاک نہیں ہوئی کہ ان کا انتظام وہاں سے مدینہ جانے کا ہے، تو مدینہ سے واپسی اگر مکہ میں ہے تو پھر آگے طواف زیارت کرنا ہوگا، کوئی دم شم نہیں پڑے گا، واپس آگے طواف زیارت کر لیں. لیکن ابھی ازدواجی تعلقات کی اجازت نہیں ہوگی جب تک طواف زیارت نہیں کیا. اب طواف زیارت آپ نے کر لیا، پابندیاں ختم ہو گئی. اب اگر آپ نے طواف زیارت نہیں کیا تھا کہ آپ کا قافلہ یا حج کی ترتیب سعودی حکومت کی طرف سے آپ کو جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان واپس آنا ہے اور آپ پاک ہی نہیں ہوئی، یا مدینہ لے جانا اور مدینہ سے سیدھا آپ کو پاکستان لانا ہے، پاک ہی نہیں ہوئی، تو طواف زیارت تو رہے گی. آپ کیا کریں گے؟ جب تک زندگی میں دوبارہ جا کر طواف زیارت نہ کیا، اس چاہے مرد ہے اس کا طواف زیارت رہ گیا یا عورت کا طواف زیارت رہ گیا. مرد تو اگر 12 ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت میں تاخیر کرے گا تو اس پہ دم پڑے گا. عورت اگر ناپاکی کی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکی تو اس پہ دم نہیں پڑتا، وہ 13 کو کر لے، 14 کو کر لے، 15 کو کر لے، 20 ذی الحجہ کو کر لے، وہ کر سکتی ہے، اس پہ کوئی دم نہیں پڑے گا. لیکن پاک ہونے سے پہلے ہی اس کو پاکستان واپس لایا گیا یا جس ملک کی اس کو واپس کر دیا، اب کیا کرے گی؟ اب اس کے لیے پریشانی ہے، بڑی مصیبت ہے. جب تک واپس دوبارہ جا کر طواف زیارت کے لیے عمرے کے احرام باندھ کر حرم جائے گی، طواف عمرہ بھی کرے گی، طواف زیارت بھی جب تک نہیں کرے گی، میاں بیوی کی تعلقات بند ہیں، چاہے 10 سال گزر جائیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت. اب آپ دیکھیے طواف زیارت سے اس کا حل یہ ہے، حکومت سے آپ تاخیر کروائیں، کوشش کریں کہ جی 2-4 دن باقی ہیں، 1 دن باقی ہے پاک ہونے میں، تاخیر کروائیں. اگر یہ صورت بھی نہیں بنتی، حکومت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، قافلہ آپ کا آ رہا اور اسی کے ساتھ آپ کے آنے کی ترتیب ہے، آپ غسل کریں، اسی ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کر لیں. لیکن ساتھ ساتھ بڑی قربانی دینی ہوگی، صرف بکرے دمبے سے اب کام نہیں چلے گا. ناپاکی کی حالت میں ہی طواف زیارت کر لیں، کیونکہ کیا پتہ دوبارہ جانے کا موقع ملے نہ ملے. ناپاکی ہی کی حالت میں طواف زیارت کر لیں، لیکن ایک گائے یا بھینس یا اونٹ ذبح کرنا ہوگا. یہ اہم ترین مسئلہ ہے، یہ سمجھنے والے ہیں. ناپاکی ہی کی حالت میں طواف زیارت کرنا ہوگا اور ساتھ بڑی قربانی دینی ہوگی، چھوٹے دمبے بکرے جب کام نہیں چلے. ورنہ یہ کہ تاخیر کروائی جائے. اس حوالے سے بعض خواتین میڈیسن استعمال کر لیتی ہیں، تو بہرحال ضرورت تو نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر اگر کوئی استعمال کر لے اور بالکل اگر ایام رک جائیں اس سے تو سارے افعال ان میں ادا کیے جا سکتے ہیں. لیکن ایام شروع ہو جانے کے بعد میڈیسن کھا کر اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب آپ یہاں پر کچھ ضروری دعائیں آپ کو میں بتاتا ہوں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں. ہاں ایک چیز ہماری رہ گئی حج میں، طواف زیارت بھی ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، سب کچھ قصر حلق سب کچھ ہو گیا. اب ایک کام اور آپ کا رہ گیا، وہ ہے طواف وداع. اگر کوئی عورت پاک نہیں ہوئی، طواف وداع کرنے سے پہلے اس کو ماواری شروع ہو گئی تو اس سے طواف وداع ساقط ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، کوئی عرض کی بات نہیں.
یعنی آخری طواف جو آپ نے کرنا ہے. مردوں کو معاف نہیں ہوتا، طواف ودا کرنا پڑے گا. اور اگر عورت پاکی کی حالت میں تھی اور طواف ودا نہیں کیا، یا مرد پاکی کی حالت میں اور طواف ودا نہیں کر رہے، تو اب دم پڑ جائے گا، یعنی چھوٹی قربانی دمبا دینا پڑے گا اگر طواف ودا کے بغیر آ گئے. اس لیے طواف ودا آپ نے طواف زیارت وغیرہ کے بعد کوئی بھی طواف کر لیا نا، وہ آپ کا طواف ودا ہو جاتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ طواف ودا آخر میں کریں وہاں سے آتے ہوئے، افضل یہ ہے. ورنہ آپ کا کوئی بھی طواف آپ نے کر لیا وہ طواف ودا ہو جائے گا. اب اگر کوئی آدمی طواف ودا نہیں کر سکا اور سیدھا مدینہ چلا گیا تو میقات سے فوراً واپس آ جائے. میقات پہنچنے سے پہلے واپس آ کے طواف ودا کرے. لیکن میقات کراس کر گیا ہے، اب اس کو اختیار ہے یا تو دم دے یا تو واپس عمرے کے احرام دوبارہ میقات سے باندھے آ کر عمرہ بھی کرے اور طواف ودا بھی کرے. حج کی کچھ دعائیں ہیں، یہ اپنے پاس آپ پکچر اس کی لے لیجئے. بیت اللہ پر جب پہلے نظر پڑے تو بہترین ہے کہ یہ دعا آپ پڑھیے، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما. یہ اپنے پاس لکھ لیجئے، وبرا و مہابتا زد من شرفہ وعظمہ ممن حجہ او اعتمرہ تعظیما و تشریفا و برا و مہابتا. یہ اس کی پکچر آپ لے لیجئے، نہیں تو میں آپ کو یہ سارا شیئر کر دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے. بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو یہ دعا پڑھیں. دعا کے دوران ذکر کی کثرت اور ساتھ یہ دعا کوشش کریں یہ دعا پڑھیں. یہ دعا آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو آپ کے دوران کل بھی بتا دی نا تیسرا کلمہ یہ وہی ہے. تو آپ کے دوران یہ دعا پڑھتی ہے. رکن یمانی پر جب پہنچے، رکن یمانی کل آپ کو دکھا دیا تھا، وہاں پر پہنچے تو اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھی. رکن یمانی جو ہے رسول سے پچھلا کون ہے، کل آپ کو دکھا دی اس کی تصویر. استلام جب کریں تو کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم ایمانا و تصدیقا بکتابک و سنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا پڑھ لیں، نہیں تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں. استلام کرتے رہو. استلام کا طریقہ ساری ترتیب کر آپ نے سیکھی. جب میلین اکثرین کے درمیان دوڑنا ہے یا آپ نے تو چلنا ہے، مرد حضرات نے دوڑنا ہے، تو وہاں پر یہ دعا پڑھتے جانے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. میلین اکثرین آپ کو نقشہ دکھا دیا تھا ابھی، اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے یہ دعا آپ نے بھی پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. صفا پہ جب پہنچے، صفا سے آپ نے صفا پہ کیا دعا پڑھنی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ. صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. قرآن کریم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کی طرف اشارہ ہے. اور صفا کے اوپر جب چڑھیں، بیت اللہ جب آپ کو نظر آنے لگے، کل آپ کو ترتیب بتائی تھی کتنا اوپر چڑھیں کہ بیت اللہ آپ کو نظر آئے. جب بیت اللہ نظر آئے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں اور یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ صفا پر چڑھ کر یہ دعا پڑھنی ہے. زمزم پیتے وقت کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. باقی مزدلفہ میں کیا دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ میدان عرفات میں یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کثرت کے ساتھ میدان عرفات میں یہ دعا پڑھنی ہے. باقی اور بھی جو چاہیں آپ دعائیں پڑھ سکتی ہیں. کنکری مارتے وقت کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. اگر باقی بھی یاد تو کم از کم اتنا ضرور پڑھنا ہے، رغما للشیطان وردا للرحمن. بس اتنی دعا پڑھنا کنکری مارتے ہوئے. 10 تاریخ 10 ذوالحجہ کی جو دعا ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یہ کثرت کے ساتھ پڑھی. اور پوری آگے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث.
یہ کچھ مصنون دعائیں تھی جو آپ کو میں نے بتا دی. تو باقی حج الحمدللہ آپ کا مکمل ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آگے مدینہ جانا ہے. تو مدینہ چونکہ بڑی عقیدت, ادب اور احترام والی جگہ ہے, وہاں کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر لازم ہے. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جائیں اور وہاں پر عبادات میں اپنا وقت گزاریں, وقت ضائع نہ کریں, کیونکہ اہم ترین مواقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے. اگر زیارتوں کا موقع ملا تو وہاں پر جائیں, مسجد قباء جائیں, وہاں پر جا کر نماز پڑھیں. مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب پورا عمرہ کرنے کا, تو وہاں پر جا کر کچھ نوافل پڑھ لیں. اور باقی اگر آپ مقدس مقامات کی زیارتیں کرنا چاہتی ہیں وہ زیارتیں کریں. ابھی چونکہ وقت نہیں ہے, لیکن وہ سارے مقدس مقامات جو عموماً سامنے ہوتے ہی نہیں ہیں, بہت سارے ہیں, وہ میں آپ کو ان کا تعارف کروا دیتا. کون سی جگہ کہاں پر ہے, جو کنویں وغیرہ اب نظر ہی نہیں آتے, چھپ گئے, وہ کس مقام پر کون سے باغ میں تھے, مسجد نبوی کی حدود میں وہ کس جگہ پر اب آ گئے ہیں. یہ جو استوانے ہیں وہاں پر ریاض الجنہ میں وہ کہاں کہاں پر ہیں. لیکن ابھی چونکہ وقت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. باقی اتنی بات ذہن میں رکھیے گا, جب آپ نے وہاں پر جانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا ادب اور مسجد نبوی کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہے. وہاں پر بلند آواز سے بولنا, اونچی آواز سے بولنا, بات چیت کرنا, شور شرابہ کرنا بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, خیال کیجیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط اور خیال رکھنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کریں, اور وہاں پر جا کر اپنے لیے دعائیں مانگیں, مغفرت کی دعائیں مانگیں. یہ بھی قبولیت کا موقع ہے, یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور خصوصی آپ لوگوں سے, آپ سب جو جائیں گی, آپ سے خصوصی درخواست یہ ہے کہ وہاں پر جا کر آپ سب نے میری طرف سے بھی اور میری فیملی کی طرف سے بھی آپ سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام ضرور پیش کرنا ہے. باقی آپ کی جان پہچان والے جتنے آپ کو بتائیں سلام کے لیے, سب کی طرف سے جا کر آپ نے وہاں پر سلام ضرور پیش کرنا ہے, اور وہاں پر جا کر دعائیں بھی کریں, اس کے اہتمام بھی کریں. باقی مسجد نبوی کے اندر نمازوں کے اہتمام زیادہ مردوں کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے. آپ چاہیں تو ہوٹل میں بھی نماز پڑھ لیں, اپنے کمروں میں نماز پڑھ لیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا, من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اس لیے بڑا سعادت والا موقع ہے, ضرور جائیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, جو آدمی صرف میری زیارت کے لیے میرے پاس آئے تو میرے اوپر یہ بات ضروری ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں. اور بلکہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور مدینہ منورہ نہ جائے تو اس کے لیے ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے, یاد رکھیے گا. انہیں مدینہ منورہ حاضری بڑی ضروری اور لازمی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے, جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آرام فرما رہے ہیں, قیامت تک آرام. مدینہ کی مٹی, مدینہ کی گلیاں, ان کا بھی ادب اور احترام کریں. پورے مدینہ میں ادب اور احترام کے ساتھ رہیں, بڑے ادب اور احترام والی جگہ. اس لیے مدینہ میں وفات کی بھی بڑی فضیلت ہے. فرمایا, جو میرے مدینہ میں وفات پانے پر استطاعت رکھے کہ اسے یہاں پر موت آئے تو اس کو چاہیے یہاں پر مرے, یعنی وہیں پر رہے, جو رہ سکتے وہیں پر رہے, تاکہ فوت بھی وہیں پر, اور جنت البقیع میں اس کو قبر مل جائے. جو جنت البقیع میں دفن ہو گیا, قیامت کی صبح تک اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا. باقی آداب سمجھیے. مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے اخلاص نیت, ذوق اور شوق, درود شریف کی کثرت. جب مدینہ میں داخل ہوں تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ, یہ بارگاہ رسالت, بڑے ادب اور احترام کے ساتھ داخل ہوں. مسجد نبوی میں ادب اور احترام کے ساتھ حاضری دیں. اور عورتوں کے لیے بھی وہاں پر وقت مختص ہوتا ہے ریاض الجنہ آنے کا, ضرور ریاض الجنہ میں 2 نفل ضرور پڑھ لیں. جنت میں 2 نفل پڑھ لیے, سمجھے آپ. باقی آپ سلام کے لیے وہاں جا کر جب آپ نے سلام پیش کرنا ہے, اس کے لیے آپ سلام یوں پیش کریں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یوں آپ سلام پڑھ سکتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خود سن رہے ہیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یوں سلام کیجیے. السلام علیک یا خیر الخلائق اجمعین, یوں سلام پیش کیجیے. تو بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے جو حضرات محدثین نے اور فقہا نے سلام پیش کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ لکھے ہیں. دوسروں کی طرف سے سلام پیش کرنا ہو تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا طریقہ ہوتا ہے.
اگر آپ کو کوئی سلام دے رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری طرف سے سلام پیش کیجئے، آپ نے یوں سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں، سمجھ آ گئی بات؟ اس کا نام لے لیجیے، اس کے باپ کا نام لے لیجیے، یا یوں کہہ دیجئے یسلم علیک یا رسول اللہ، یعنی اس کا نام لے کر فلاں ابن فلاں. اور ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں، اس لیے ان پر بھی سلام پیش کرنا ہے. السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکم یا صاحب رسول اللہ فی الغار، جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الجزا. یہ صدیق اکبر پر سلام پیش کرنا ہے، نہیں تو آپ اردو میں پیش کر لیں. حضرت عمر فاروق بھی ہیں، ان پر بھی سلام پیش کرنا ہے. السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا سیدنا یا عمر الفاروق، السلام علیکم یا عز الاسلام والمسلمین، جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الجزا. پوری امت محمدیہ کی طرف سے اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے عمر فاروق. باقی ادب اور احترام کے ساتھ سر جھکا کر بڑی عقیدت کے ساتھ. حضرت شیخ بایزید بستامی جب یہاں پر حاضر ہوتے تھے، تاریخ بتاتی ہے سانس بھی نہیں لیتے تھے، سانس روک کے کھڑے ہوتے تھے بارگاہ رسالت. کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی مسجد نبوی میں تلاوت کیجیے، کم از کم مسجد نبوی میں ایک قرآن مکمل ضرور کیجیے. باقی ریاض الجنہ کی حاضری، وہاں پر جو 7 ستون ہے ریاض الجنہ میں، استوانہ حنانہ ہے، استوانہ ابو لبابہ ہے، اور استوانہ وفود ہے جہاں پر وفد آتے تھے، آپ ان کے ساتھ ملاقات کرتے تھے. جو ستون لگے تھے نا، ان ستونوں کو کیونکہ لکڑیاں تھیں، ان کو آپ جو سیمنٹ والے ستون ہیں ان کے اندر بھر دیے، اوپر گرین کلر کے نام لکھے ہوئے سارے ستونوں میں. چونکہ ابھی وقت نہیں ہے، نہیں تو سب کی سلائڈز بنا کر میں آپ کو نقشہ دکھا دیتا. اس طرح استوانہ حرس ہے، استوانہ جبرائیل ہے، اور استوانہ سریر ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چرپائی مبارک ہوتی تھی، آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. استوانہ عائشہ ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی میں جگہ جو مقبول ہونے کی نشاندہی فرمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس جگہ کے جو ستون کا نام استوانہ عائشہ، اس کا نام رکھا گیا. پھر مرد حضرات کے لیے جنت البقیع کی زیارت بھی عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کو جنت البقیع جانے کی، یعنی صحابہ 10,000 صحابہ کرام کی قبریں جنت البقیع میں، بڑے بڑے فقہاء اور محدثین سمیت امام مالک کے وہاں پر دفن ہیں. پھر مسجد قباء جائیں، مسجد قبلتین جائیں، احد جائیں، اور اسی طرح بہت سارے دیگر مقدس مقامات ہیں، لیکن ابھی چونکہ تعارف کا وقت نہیں ہے، اتنے آپ کے لیے کافی ہے. بہرحال کثرت کے ساتھ مدینہ میں آپ نے درود پڑھنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے درود کی کثرت آپ نے مدینہ میں کرنی ہے، لاکھوں کی تعداد میں جائیں، اتنا پڑھیں. اور ہماری طرف سے اسلامی عقیدت ضرور پیش کرنا، اور یہ سفارش بھی کر لینا کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے. چلیں آج کی کلاس مکمل. میں آپ کے سوالات دیکھتا ہوں. ایک منٹ اس کو بند کر لیتے ہیں. جی 10 ذی الحجہ کو میں نے بتایا زوال سے پہلے بھی، کیونکہ بڑے جمرہ پر رمی کرنی ہے، ماری جا سکتی. صرف 11 اور 12 کو، 11 اور 12 یہ جو 2 دن ہے نا، ان 11 اور 12 کے دنوں میں زوال کے بعد رمی ہے. باقی 10 کو اگر 13 کو رہ جائیں تو 13 کو بھی زوال سے پہلے بھی رمی کر سکتے ہیں. سرف سے دھلے ہوئے کپڑے میں سرف کی خوشبو ہوتی ہے، تو سرف دھلے ہوئے کپڑے حالت احرام جی بالکل پہن سکتے ہیں. یہ احرام باندھنے سے پہلے جو خوشبو وغیرہ دھونی وغیرہ دی جاتی ہے، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں.